تو نسل ظلم کر لیں گا، گناہ کر لیں گا، ڈائریکٹ میرے پاس آیا تو میں تجھے کب تو بات کرا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہے گا، پھر تجھے میرا ایڈریس کون دیا؟ نبی سے ڈائریکٹ کیا دے گا؟ نبی تو علی کو دیں گے، علی ولی کو دیں گے، ولی تجھے دیں گے۔ میں بولا ارے بازو کون رہے تیرے کھڑی سو تو میرا بچہ کا حرام کام کہ اللہ کے نام سے نیت کیا؟ داماد۔ جب تو داماد کو سمجھا وہ مرغ بریانی کھلایا تو تجھے شریک یاد نہیں جاتا۔ ہمیں 11ویں 12ویں کر کو زبان کرے تو کی بات تڑکا جو بھی تمہارے کو ایمان لا امتیوں میں کس کے نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے تو آسمان کے تاروں کو بھی ٹیلی کرنا، یہ موری جو ہے نا امتی کی نیکیاں کو ٹیلی کر کو ججمنٹ دینا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معنا علیہ وصحبہ۔ ایک بار درود شریف کا نظامہ پیش کیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، معزز سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، حفاظ کرام، شورا اعظام، سامعین اعظام، عزیز دوستو، محترم ماں بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا۔ بڑا احسان ہے اس کا کہ عدم سے وجود میں لایا، اور یہ بھی اس کا بڑا احسان ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا۔ لہٰذا دوستو، مجھ سے پیشتر آپ الحمدللہ دیگر علماء کرام سے مفصل مدلل بیان سن رہے تھے، شب برات کے تعلق سے، دعاؤں کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے بہت کچھ بولے، جو کوئی بولنا تھا سب بول چکے۔ شب برات کے تعلق سے تو بیٹھے بیٹھے ابھی مجھے بھی خیال ہوا کہ پھر وہ بات کیوں دہرائی جائے جو بول چکے ہیں۔ تو بیٹھے بیٹھے عنوان ملا، یہ بھی کرم ہے بزرگوں کا۔ تو میں سوچا جب بات نکلی ہے عبادت کی، تو آج کی رات برات کی رات، نجات کی رات، چھٹکارے کی رات ہے، تو آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ تو عبادت کس کی عبادت کریں، کیسے عبادت کریں اور مانگے کس سے؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ عبادت اللہ ہی کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ پھر عبادت کیا؟ یہ بھی معلوم ہونا لوگوں کو، عبادت کیا؟ خالی بیٹھ کے اٹھنا عبادت نہیں، بھوکا پیسہ رہنا عبادت نہیں، طواف کرنا عبادت، ارے عبادت ہے کیا؟ عبادت بولتے کسے؟ عبادت کس کی؟ معبود کی۔ معبود کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ معبود کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے بولتے؟ ڈیفینیشن ہونا نہیں، کیونکہ آج کے نئی تھیوری نکلی ہے، نئی لوگ نکلے ہیں تحریکیں، کیا بولتی؟ اللہ سے مانگنا، اللہ کی عبادت کرنا، دوسروں سے مانگنا نہیں۔ دوسرے سے مانگنا شرک و حرام، استغفر اللہ، معاذ اللہ، ہے نا۔ پورا ان کو قرآن کو رجوع حاصل نہیں ہوا، قرآن کو سرسری طور پر پڑھے، قرآن کو گہری نظر سے نہیں دیکھا۔ عبادت
ڈیفینیشن ہے عبادت. واٹ از دی میننگ آف عبادت؟ عبادت کیا میننگ، کیا معنی رکھتے ہیں عبادت کے؟ تو شریعت اعتبار سے ہے کہ نہیں بات؟ شریعت میں عبادت کے معنی کیا ہے، لغت میں کیا ہے، لغوی ڈکشنری کی میننگ کیا ہے نا؟ تو لہذا عبادت کے معنی کیا ملتے ہیں؟ انتہائی عاجزی. انتہائی عاجزی کا نام عبادت ہے. حد سے زیادہ عاجز ہونے کا نام عبادت ہے. معلوم ہے کیا بات؟ حد سے زیادہ عاجز ہونا، انتہائی عاجز ہونا، سر تو جھکایا تکبر میں ہے، عبادت نہیں ہوئی. سر سجدے میں، دل دھندے میں، اللہ کے گھر میں جا کے اللہ بت ہوتا. عبادت کس کی کرنے گیا؟ اللہ کی. پھر اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھنا ہے، افضل ترین عبادت ہے. پھر وہ کیا اقرار کیا، وعدہ کر رہا، باتیں بدل جا رہا نا. پھر آج بھی بول رہے ہیں کہ بھی شب برات ہے، عبادت کرو. کیا عبادت کرنا؟ ذکر کیا، ذکر بھی عبادت. اس لیے ہر وہ کام عبادت جس میں اللہ رسول راضی ہو جائے، ہر وہ حرکت عبادت جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے. اللہ رسول کی رضا میں جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت میں شمار. مگر شرع ماں کیا لغت مانا عاجز ہونا، انتہائی عاجزی آنا نا. عاجز ہوتا کب ہوتا؟ عاجز ہونے لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں کرا. معبود ہونا نہیں، عاجز. انسان عاجز کب بنتا؟ کچھ پانے کے لیے. لا مقصود الا اللہ، اللہ سے میرا مقصود اس نہیں ہے، پھر عاجز کس سے بولا؟ یار آدمی جو عاجز ہوتا کسی چیز کو پانے کے لیے، میں سرنڈر ہو رہا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو لا معبود الا اللہ، اللہ سے کوئی معبود ہی نہیں ہے. لا مقصود الا اللہ، عاجز کیوں ہوتا؟ کیا تو مقصد کے لیے. لا مقصود الا اللہ، میرا مقصد ہی چل رہا. مقصد کب بنتا؟ لا مشہود الا اللہ، دکھا تو اللہ کے سوا کو دکھراش نہیں. فسما وجہ اللہ، جدھر دیکھو اس کے جلوے ہے نا. غیر کو دیکھا تو بھی شرک ہے. شرک ذات شہود غیرت ہے، شرک اقسام میں. اچھا دکھتا کب؟ رہیا تو لا موجود الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عاجز اس سے ہونا، عاجز کیوں ہوتا؟ مقصد کے لیے. لا مقصد الا اللہ، میرا مقصد ہی نہیں ہے. مقصد کب بنتا؟ دکھا تو لا مشہود الا اللہ، کوئی دکھتا نہیں اس کے سوا. دکھتا کب ہے؟ رہیا تو لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی موجود نہیں. اللہ سے کون سا ہے کیا؟ اللہ سے موجود نہیں. سمجھ لے بھائی، چھوٹی مثال، انک ہے، انک سے الف لکھا، یہ کیا بولیں گا؟ انک نے بولتا الف کتا، لام کتا، میم کتا، یہ سب نامہ کس کے رہے گا؟ تو انکش نامہ. انک دے بول رہا وجود ان کا ہے، شکل الف کی ہے، وجود ان کا ہے، لام کی شکل ہے. تو شکل میں آیا الف لام میم بولا. الف ان سے جدا نہیں ہے، لام ان سے جدا نہیں ہے، میم ان سے جدا نہیں ہے. انک ہی انک ہے، وجود ان کا ہے. پھر الف لام میم کیا ہے؟ ان کی تجلیات ہے، اس کے جلوے ہے. تو وجود ان کا ہے تو وجود اللہ ہی کا ہے. اللہ بذات ہے نہیں، اللہ کا وجود ہے. پھر انہیں عاجز کہیں کو ہو رہا ہے نہیں. عبادت کے معنی عاجز نہیں کیا بات. تو یا کا نابودن تیری کی عبادت کرتے ہیں اللہ، کیونکہ ہر چیز تو ہم نے دیا. ہمارا زندہ پن تیرے زندے پن سے، بولتا پن تیرے بولتے پن سے، دیکھتا پن تیرے دیکھتے پن سے، سنتا پن تیرے سنتے پن سے. ہمارا کیا بھی نہیں ہے، جو بھی ہے تیرے سے ہے. سبحان اللہ. بذات خود ہم کچھ بھی نہیں ہے، نہ ذاتی طور پہ، نہ صفاتی طور پہ، نہ احوالی طور پہ، نہ
مثالی طور پہ ہماری کیا چیز بھی اپنی خود کی نہیں ہے، ہمارے میں جو بھی ہے تیری عطا ہے۔ کیا چیز بھی نہیں نا، پھر ہمیں عاجز بننا تجھ سے، کئی کو سب تیرا سے، ہمارا کیا ہے؟ ہم ہر اعتبار سے محتاج ہیں تیرے، تو عطا کرا گا تو سب بھی تیرے محتاج۔ عبادت سی بندہ کی ہو سکتی، کسی اور کی نہیں، مگر مدد دوسرا کی بھی ہو سکتی۔ کیسا قرآنی بول رہا میاں، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ نماز اللہ کیا، صبر اللہ کیا؟ پھر اب مدد مانگنے کے لیے شوشہ ملا کیا نہیں؟ عبادت صرف اس کی عبادت کے لیے نماز سے مدد مانگو۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ نہیں نا، پھر نماز سے مدد مانگو۔ نماز کیا ہے؟ نماز میرے محبوب کی محبوب ادائیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ اللہ بولا نماز کا قانون بھیجا، صحابہ حیران کیا رہیں گا بھائی سلاد کو، تو سلاد کے معنی دعا کی بھی درود کی بھی، وہ کیا تو رہیں گا کیا لفظی معنی وہ مل رہی، مگر مرادی معنی اللہ کا مقصد کیا ہے نماز کا؟ تو خالی درود پڑے تو ہوا کیا، خالی دعا مانگے تو ہوا کیا؟ پھر جا کر حیران ہو گئے، صحابہ سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلاد کیا ہے، یہ نماز کا تو کیا ہے، پہلی بار ہمیں سن رہی ہے، کیا ہے؟ تو حضور نے بولے رکوع کر سجدہ کر قیدا کر رہے، بولے کیا بولے؟ آؤ کیا کرنا، جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو ویسا پڑھو، جیسا مجھے کرتا ہوا دیکھو ویسا کرو۔ ڈائریکٹ بولوں گا نہ رکوع سمجھ جائے گا نہ سجدہ سمجھ جائے گا، جیسا میں کر رہا ہوں ویسا تمہیں کرو۔ تو نماز از اکول ٹو محبوب کی محبوب ادا۔ بے شک جب اداؤں سے مدد مانگنا جائز ہے تو ذات سے مانگنا شرک ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، محبوب کی محبوب اداؤں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ قرآن بول رہا ہے آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد مانگو نماز سے بھی صبر سے بھی۔ صبر دکھ رہا ہے کیا؟ صبر سے مدد مانگنا نماز، صبر کہاں ہے؟ صبر صابر میں ہے، صبر کہاں ہے؟ نماز کہاں ہے؟ نمازی میں ہے۔ ہر صبر مشکل سے ڈلتا ہے، ہر مشکل صبر سے ڈلتی ہے نہیں تو اس واسطے میرے دوستو تو ایک شوشہ ملا کیا کہ اللہ کے سوا بھی اوروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ ابھی بھی بہت سی ملتی ہے اس میں مانگنے کے بات میں، کیسا مدداں بھی کئی قسم کے ہے، کیا ایکسٹرنل انٹرنل، ظاہری مدد، باطنی مدد، قولی مدد، فعلی مدد۔ کیسا حضرت ایک اشارے میں نکلی کیونکہ رات شب برات کی ہی نہیں، آج بھی مانگنا ہے، کیسا مانگنا، کس سے مانگنا، وہ ٹاپک۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے ہنکیان گئے رو رو کو، اب انہوں بھی نبی انہوں دعا کر لے سکتے تھے اللہ میرے انجان دے، میری بینائی دے گا تو اللہ دیتا تھا، نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یا یوسف علیہ السلام تخت و بٹ کو دعا کر سکتے اللہ میرے بابا کی بینائی دے گا تو بھی دیتا تھا، کیوں نبی ہی نہیں کہتا؟ نہ انہوں دعا مانگے انجان دے گا تو نہ انہوں دعا مانگے انجان دے گا تو کیا رے کرے گا؟ تو قصہ کیا رے قرآن کا، یوسف علیہ السلام اپنی خمیز دیے، اپنا کرتا دیے، اپنے بھائی کو بولے لگ جا بھائی یہ خمیز لگ جا کو میرے بابا کے ہنکیا کو لگا، ہنکیا ارے شفا کرنے والا اللہ تھا، اللہ سے کیوں نہیں مانگے؟ نبی ہو کر اللہ سے نہیں مانگے؟ نہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ بینائی دے، نہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بینائی دے۔ پھر یہ کیا چیز ہے؟ کپڑا دیا، خمیز دیا، ایک بے جان چیز ہے، بے جان، بے زبان، بے حس و ادراک چیز کو دیا، یہ لے جا کر تمہیں آنکھوں کو لگا دو، بینائی آگے کے نہیں آگے۔ کپڑے سے مدد لی گئی کیا نہیں لی گئی؟ کپڑے سے مدد لی گئی، بے جان سے مدد لی گئی، وہ بے جان ضرور ہے مگر نسبت والی ہے، نسبت والی
اس وقت اگر تو مدد مانگے گا تجھے کیا سے کیا ملے گا. نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت. آؤ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آؤ. بلقیس آنے سے پہلے وہ تخت ارجنٹ آنا کئی کٹروں سے تخت پیارا ہے وہ نبی ایمان نہیں لیجیے تو کیا بتائے تو اس کو کیونکہ دنیا میں پہلے سے چل رہا ہے کیا کہاں چمتکار وہاں نمسکار ہے کیا نہیں رہا. تو اس واسطے وہ لوگ کیا کرے دہیر تخت چاہے تو سلیمان علیہ السلام منگا سکتے تھے پھر اپنے درباریوں کو بول رہی کہ تمہارے میں کون ہے با جلد سے جلد ارجنٹ وہ تخت لانا بلقیس سے پہلے کریں. کہیں کا بادشاہ اللہ بیٹھی ڈائریکٹ کہیں کو نہیں منگائی لگی. اگر سلیمان علیہ السلام آرڈر کرتے کہ تخت نہیں آتا کیا آتا تھا ڈائریکٹ نہیں منگائے. درباریوں میں بول رہے تمہارے میں کون ہے. اب درباروں میں جو بھی بیٹھا وہ ان کا کلمہ پڑھنے والا یعنی دربار میں بیٹھنے والے کو فیض ملا تو سلیمان علیہ السلام سے تو فیض دینے والا فیض دینے والی کو بولا کہ تمہارے میں کون ہے جو ارجنٹ لائے تخت. بلقیس سے پہلے جنات میں سے جنات اٹھے جنات ہم بھی تھے دربار میں ان کے حضرت ہمیں لاتی مگر ٹائم ہونا کہتا تمہارا دربار ختم ہونے تک کا لانگ ٹائم پوچھا. جن ہے عالم امثال کی مخلوق انسان شہادت والا لینا کیا بات مدد کی نکلی ذرا میں کو برابر آج کل نوجوان بچے جو گمراہ کرنے والے گمراہ کر رہے نا ان کے لیے آخائی بتا رہا ہوں قدر میں کیسی عبادت کرنا کیسا مدد مانگنا بتا میں قرآن حدیث سے انشاءاللہ. تو سلیمان علیہ السلام بول رہی کون ہے وہ ارجنٹ لانے والا. جن اٹھا جنات عالم امثال کی مخلوق جنات امثالی مخلوق انسان عالم شہادت والا جن عالم امثال والا ہے نا. تو عالم شہادت والا اور ہے عالم امثال والا اور ہے. تو عالم امثال کا تو کیا عالم شہادت کا تو کیا یہ بھی ذرا کلیئر ہو جائے تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو. عالم شہادت اس عالم کو کہتے ہیں جس کے لیے تین چیز ہونا ضروری ہے. کیا شکل وزن زمان. عالم شہادت اس عالم کو کہتے ہیں جس میں تین چیزیں ہونا شکل ہونا ضروری شکل صورت اور دوسرا وزن تولا تو رہتا گنجی تو رہتا مگر وزن ایسے چیز ہی شہادت والی. زمان ٹائم ہونا یہاں سے وہاں تک جانا ہے تو پل تو ہونا. ہر وہ چیز عالم شہادت والی ہے جس کے لیے تین چیز کا ہونا لازم ہے شکل وزن ٹائم زمان. اور عالم امثال کے لیے صرف شکل ضروری ہے. اچھا سن لو عالم امثال اس عالم کو کہتے ہیں وہ خالی شکل ہے صورت ہے وہاں زمانہ بھی نہیں وزن بھی نہیں. عالم امثال اس عالم کو کہتے ہیں جس میں خالی صورت دکھتی ہے وہاں وزن بھی نہیں ٹائم بھی نہیں. اس خواب امثال کی چیز ہے. خواب بھائی حیدرآباد میں خواب دیکھ رہا ہے پل میں مدینے میں ہے اٹھاتے جایا کئی سارے آیا ٹائم نہیں با ہوا. اس خواب میں ہمالیہ کا پہاڑ لکھ جا رہا ہے پہاڑ دکھ رہا ہے لے جانے والا دکھ رہا ہے مگر وزن نہیں. خواب میں بھائی پہاڑوں لے بھاگ رہا ہے پہاڑ دکھ رہا ہے وزن نہیں. صورت ضروری ہے وزن نہیں. زمان نہیں جس پہ وزن نہیں زمان نہیں شکل ضروری تو امثال. اور جس میں زمان وزن صورت ہو وہ شہادت والی. تو یہ جن کس میں آتا جن امثال میں آتا تو اس کے لیے وہاں ٹائم بھی نہیں وزن بھی نہیں. دیکھے گا بولنے کا مقصد سمجھانے کا کیسی مدد
جن اٹھ کے کھڑا ہوا، سلیمان علیہ السلام کو بولا سرکار تم اجازت دیے تو تمہارا دربار ختم ہونے تک میں تخت لاتا ہوں گیا. لال ٹائم پوچھا جبکہ وہ ٹائم نہیں اسے کیا بات. ملک سبا سے یمن سے لانا تھا نا بیت المقدس کو. لانگ ٹائم پوچھا نہیں بولے. سلیمان سے آگے ارجنٹ ہونا بات ہے. خادم آپ کچھ بول رہے ہیں ارجنٹ کر دو، تمہیں کہیں استعمال نہیں کر رہی. انسان کھڑا ہو گیا عالم شہادت والا حضرت آصف بن برقیہ. انسان کھڑا ہوا شہادت والا امثال والا لانگ ٹائم مانگیا. شہادت والا کیا بولے سرکار تمہیں اجازت دیے تو تمہارا پلک جھپکنے سے پہلے لاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا ٹائم مانگے رہے پلک کا. جن 24 گھنٹے کا کی دربار تک لانگ ٹائم مانگا ہی نہ کتنا شارٹ ٹائم میں بولی لگتا تمہارا پلک جھپک دے تک لگتا. لیکن شہادت والے ہیں امثال والا ہو کو نہیں لایا. انہوں شہادت والے ہو کو پل میں تخت آیا کہ نہیں بات ہے کہ نہیں. پھر سلیمان علیہ السلام کئی کو جناتا سے کئی کو انسانا سے کام لیے با ڈائریکٹ نہیں لیے. نہیں کئی کو نہیں لیے نہیں لا سکتے تھے کیا ان کی بیوی طاقت سے چندو نہیں سو ان میں طاقت نہیں. اصل کن برکہ میں اتنا کمال کہاں سے آتا. یہ سرکار سلیمان کا کرم ہے فائز ہے. کئی کو سرکار تمہیں عالم خیال میں پوچھیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام تم پر ایمان لانا میرے لیے جزء ایمان ہے، تم پہ ایمان لانا میرے لیے واجب ہے، مگر تمہیں کئی کو یہ تمہارے غلاموں سے کام لیے تمہیں ڈائریکٹ کئی کو نہیں لیجیے. تو خیال میں بولتے خادری تو سن قیامت کی صبح تک کا معاملہ رہیں گا. نبوت تو ختم ہو جائیں گی، میرے نبی خاتم النبی رہیں گے، مگر ولیاں قیامت تک رہیں گے، ان سے بھی کام لے سکتے. یہ سلیمان کی سنت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہے کیا نہیں تھا. ولیاں سے کام لو جائز ہے. کیوں؟ قرآن سے ثبوت ملا ہے. آصف بن برقیہ تو یہ مدد خالی اللہ ہی سے نہیں اوروں سے بھی لی جا سکتی ہے. جیسا کہ خمیس سے مدد لیے ہے کیا نہیں تھا، جیسا کہ آصف بن برقیہ سے مدد لی گئی ڈائریکٹ مانگ کے قرآن والے قصے. ابھی دوسرے بھی ہوتے واقعات یہ 2-3 بس سے سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں میں. اچھا بھائی ذرا یہ بھی سن لو، مدد مانگنا ہو سب مانگنا برابر مانگنا. کس سے مانگنا؟ اللہ سے گتا. اللہ کہاں ہے گا مدد کس سے مانگتے گا تو انہیں سامنے دکھنا. میرا گھر جل رہا ہے گا تو سامنے محلہ لے بچاؤ بہت میرا گھر جل رہا ہے بچاؤ رہے گا تو آئے کیا کہ لیوا ہمارا اتنی مولانا ہو تو پانی کی نڈال کو پجاتا دکھاستے تو کسی نے پکارنا. تھوڑی میں گر گیا میں پکار دکھتا اس سے بولوں گا رے اور بچا رہے اللہ بچا کے تو دکھ رہا کیا ہے کہ نہیں بات. تو لہٰذا مدد مانگنے کے لیے انہیں حاضر رہنا ناظر رہنا. حاضر ناظر رہا تو اسے ہمیں دیکھ کے تو ذرا مدد کر رہا میں پریشان ہوں بولے جائے. پھر اللہ سے مدد مانگنا ہو اللہ سے کیسا مانگنا انہیں ہے لے نہیں بول کو نہیں مگر ہم نہ بکھرا نہیں نا ٹھیک ہے جی. کیسا مدد مانگنا تو سن ایک ایگزامپل سن لے سمجھ میں آیا تو اچھا ہے. گورنمنٹ سے مدد مانگنا. Who is government? Where is government? کون گورنمنٹ؟ کہاں ہے گورنمنٹ؟ کسے بولتے گورنمنٹ؟ قانون بنا پارلیمنٹ میں. اب مدد مانگنا کس سے؟ گورنمنٹ سے. کون رہے وہ گورنمنٹ؟ کلکٹر سے مدد از اکول ٹو گورنمنٹ کی مدد. ڈی سی کا آرڈر از اکول ٹو گورنمنٹ کا آرڈر. جج کا ججمنٹ از اکول ٹو گورنمنٹ کا آرڈر ہے کیا نہیں بات سمجھ رہی بات. کمشنر کا آرڈر از اکول ٹو گورنمنٹ کا آرڈر. آئی جی کا آرڈر از اکول ٹو گورنمنٹ کا آرڈر.
تو گورنمنٹ سے مدد کرتا ایک گورنمنٹ کا آرڈر بھائی جیو گورنمنٹ کا جیو ہم نے ملا کرتا ہے نا کورٹ سے ہم نے مل گیا بھائی فیصلہ ججمنٹ کورٹ سے ملا کرتا انہیں جج گورنمنٹ کیا جی کیا بولتا گورنمنٹ کا باپ میرے پاس ججمنٹ کاپی ہے کتا کون رکھ دیا تجھے گورنمنٹ دیا کون ہے گورنمنٹ جج گورنمنٹ کیا جج اپائنٹڈ elected and selected آئی جی کلیکٹر ڈی سی کا آرڈر از اکول ٹو گورنمنٹ کا کیا بات گورنمنٹ کے بدل دیتے نہیں کیا کیا تو نہیں لائسنس دیتے نہیں جا وہ پولیس اسٹیشن ہے کیا گورنمنٹ کا سپورٹ جلسے کے لیے پرمیشن از اکول ٹو گورنمنٹ کا سپورٹ گورنمنٹ کام ہے دکھا کیا کئی صبح ہمیں ایک جج صاحب سے ہائی کورٹ کے جج کا آرڈر لیا تو گورنمنٹ کا آرڈر کتی نہیں کیا وہ جج کمرے بنا کر تو انہیں ایگزام لکھا الیکٹ ہوا سلیکٹ ہوا گورنمنٹ میں سے اپائنٹ کرا تو یہ جگہ کا جج تیری عزت میری عزت تیرا قانون میرا قانون تیری شان میری شان تیری توہین میری توہین سبحان اللہ جج کی توہین از اکول ٹو گورنمنٹ کی توہین مگر جج بنائے کون گورنمنٹ بنایا سلیکٹر کو بنایا الیکٹر کو ریٹن ٹیسٹ میں پاس ہوا ویوا چلا ارے برابر ہے بھائی تو یہ علاقے کا ڈی سی آئی ایس پڑھا کلیکٹر آئی پی ایس پڑھا آئی جی سلیکٹ کرے سنی ٹھیک ہے بس کب تک کا اس کا چلتا عمر ہے تک آن ڈیوٹی ایک بار ہو گیا تو اس کا چلتا نہیں 58 ہے نا 50 ایئرس تک کا پریکٹس تجھے پاور ہے ایک دن بھی بڑھا تو چلتا کیا اس کا ارے کل تک اس کی دستخط چلتی تھی از اکول ٹو گورنمنٹ کا اب کہیں تو نہیں چلتا ریٹائر ہوا ریٹائر کون نے کرا سا سمجھنے کے لیے گورنمنٹ کون کو تو نہیں دکھ رہا ہے کیا بات آفیسر از اکول ٹو گورنمنٹ کیا بس کا نمائندہ کیا جج آئی ڈی ایس پی ویسا تیرے دیوانے اللہ سے مدد مانگنا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تیرے سے مدد مانگتی کہ تو بول رہی نہیں انہیں ہم نہ دکھ رہا اسٹے نادر کیا کرنا انہیں بھی کیا کرا الیکٹڈ سلیکٹڈ رکھا کیا بولیا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سیدھے راستے پہ چلا کن کے انعام والا از اکول ٹو الیکٹ ہوا سلیکٹ ہوا انعام ملا انعام والے کون با 4 گروپاں نبی کی جماعت صدیق کی جماعت شہید کی جماعت ولی کی جماعت سبحان اللہ سبحان اللہ تو نبی سے مدد از اکول ٹو اللہ سے مدد ولی سے مدد از اکول ٹو اللہ سے مدد شہید سے مدد از اکول ٹو اللہ سے مدد کیوں اللہ ان کو اپائنٹ کرے نبی کی توحید اللہ کی توحید ولی کی توحید اللہ کی توحید سمجھے گا برابر ہے نا حضرت یا کا نعبد و یا کا نستعین اللہ سے مدد مانگو بے شک مانگیں گے دکھا تو نہ ان دکھتا نہیں اپائنٹ کرا گورنمنٹ دکھتا ہے کیا نہیں دکھتا اپائنٹ کرتا آفیسران کو ان سے کام لو گورنمنٹ سے لیے سرکار نہیں کیا با تو ہمیں بھی کام لیتی سو اولیاء سے انبیاء سے کیوں گورنمنٹ ڈائریکٹ پبلک کو کیا آتی دیتا ہے گورنمنٹ کیا بھی دینے کا رہا تو ڈائریکٹ کیا کرتا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو دیتا اتنے چاول اتنے گیہوں اتنا شکر اتنا سوجی الگ کرتا یہ ڈسٹرکٹ کو ان ڈائریکٹ بات کا تم نا انہیں کیا کرتا تحصیلدار کو یہ معروف دیتا دیکھو تیرے تعلق ہے کوئی اتنے چاول کا کوٹا باتیں بڑے سب کو نہیں پڑتا تیرا وارڈ رنگانی کون سا ایرے کا ہے کہ وہ سوسائٹی کا وہ کارڈ لگ گیا تو تجھے گھیوں
23 वार्ड वाला जाको 26 वार्ड में जाको मुझे दे रहे मेरे कोपन तो चांद तो रे तेरा यहाँ नहीं जा रहे वहाँ मगर वो चावल पास करा सपन तहसीलदार इसने क्या वाह तहसीलदार के दस्तखत से डिस्ट्रीब्यूट हो गया सो हर वार्ड को जो अनाज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तहसीलदार के पावर से, तहसीलदार को मिला आरडीओ के पावर से, आरडीओ को मिला कलेक्टर के पावर से, कलेक्टर को मिला गवर्नमेंट के पावर से। ये भी वैसा तो डायरेक्ट जाको कलेक्टर को दे रहे कि देता नहीं पागल है क्या तू भी डायरेक्ट अल्लाह का चालू को तुझे नहीं मिलता अल्लाह सो बात को छोड़ा है अल्लाह किसी को क्या क्या इन्ना ताइना चल तो देखे अल्लाह ने ऐ महबूब है तुमको सब कुछ दे दिया युगा नहीं दे दिया पास्ट टेंस का सेवा माजी का सेवा इन्ना ताइना चल तो ऐ महबूब मैंने तुमको सब कुछ दिया कौन भी मांगने वाला मेरे पास आओ ना को सब वहां दे तू नस्तो जुल्म कर लेगा गुनाह कर लेगा डायरेक्ट मेरे पास आया तो मैं तुझे कब तो बात कराया क्या मैं अल्लाह देख रहेगा फिर तुझे मेरा एड्रेस कौन दिया तुझे कैसे मालूम है अल्लाह तुझे कौन रे बोले मैं अल्लाह कौन तुझे बोले कि वहां जाओ जाओ नबी गले तुझे नबी बोले अल्लाह के बारे में वहां जा उन्हों क्या तो माफ करे तो मैं कर तो कुरान भेजे तो डायरेक्ट मांगी सो क्या भी क्या मांगा तो नबी के वसीले से मांगा या रसूलल्लाह मैं तुम्हारा उम्मती हूँ गुनहगार फला फला धोखा दिया सब करया है ना अल्लाह नबी के सबसे मुझे माफ कर क्यों हुजूर क्या फरमाते इन्नमा अना खासिमुन अल्लाह युती अल्लाह मुझे अता करता मैं सबको बांटता तो किसे भी कुछ मिला है या मिलेगा तो नबी के हाथ से मिलेगा नबी डायरेक्ट भी नहीं देंगे नबी अली को देंगे अली वली को देंगे वली तुझे देंगे क्या कहने डायरेक्ट कलेक्टर नहीं देता ना बटवाड़ा होगा ना यमारों से तो नबी भी डायरेक्ट से लेने के क्या काबिल होगा नबी से डायरेक्ट क्या लेगा नबी तो अली को देंगे अली वली को देंगे वली तुझे देंगे समझा क्या वाह इस वजह का नाम भैया का नस्तीन हम तेरी इबादत करते हैं अल्लाह इबादत में कोई भी नहीं तो ये की 600 मगर मदद में बहुत मिलती खौली से सपोर्ट सबका मदद लेने का नहीं हमें तो ये दुनिया है ये आलम शहादत है असबाब की दुनिया है यहाँ एक दूसरे से मदद लेना लिए बगैर चाराश नहीं जी सब डायरेक्ट गया तो तेरे जोरू को भी नहीं बोलना खाना दो जी को तो डायरेक्ट अल्लाह खाना देगा तेरी बीवी कई बोला खाना निकालो जी खाने के टाइम क्या साहब तू बोला बेटा हर काम अल्लाह से मांगना है खाना कहीं बीवी से मांग रहा है नहीं भाई आलमी असबाब है या एक दूसरे की दूर चलती नहीं चलती क्या बात एक दूसरे का सपोर्ट होना नहीं इसे शिर्क को बिदत का तो बोलने को है नहीं बाद में पछताता तो अगर खाली सब को याद तो नहीं कुरान में अल्लाह क्या बोला सुने नहीं पढ़े नहीं क्या हजरत वमा वहिल्ला बिही लिगैरुल्लाह हर वो चीज जो गैरुल्लाह के नाम से पुकारते हराम गया गैरुल्लाह के कनेक्शन देते जो हराम करता है हमें बकरा लाए 11वीं को बकरा लाए हमें 11वीं करने को उनका बोलता क्या हजरत का बकरा लाए हो बकरी को 11वें शरीक को कितना बड़ा शरीक करे हजरत क्या रे हो तो बकरा के कहते में कारते सो अल्लाह के नाम से इसलिए हो मगर तुम्हारी नीयत क्या 11वीं वो देखो काटो सो मैं अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वसफा के नाम से नहीं काटो अल्लाह के नाम से काटो तो भी उन क्या बोलता तेरी हमारी नीयत बोलो हजरत क्या मेरी नीयत 11वीं को तो क्या हजरत वसफा को राजी करना अल्लाह वाले को राजी करना ये साले सवाल है इस वास्ते करो नहीं हजरत तो गैर का नाम देने से वो हराम करता ऐसा क्या करना गैर का नाम लाना के कनेक्शन डायरेक्ट बोलना है मैं बोला अरे बाजू कौन रे तेरे खड़ी सो तो मेरा बच्चा गया हराम क्या मेरा तेरा गया तो हलाल का था उसका गया तो हराम का था
نسبت دے تو حرام کرنا میرا بچہ میری جورو ارے بول لو کہ رے حرام ہو جائے گا سبحان اللہ میرا اگر تو بولا تو چلتا گا چاہے میں بولوں تو نہیں چلتا سمجھ رہی ہے بہکاتے سن لو نا تو بکرا کاٹنے کا تو اتفاق سی بات ہے ہمارے گھوم میں چھو کوئی ایسا یہ حرام وہ حرام بولنے والا میرے پاس حضرت نے کیا ذرا بکرا کاٹنے آدمی کیا آ گیا کئی پور گئی تیرا میری بیٹی کو دیکھنے کے واسطے سمجھا آ رہی فرسٹ امپریشن ٹیسٹ ہونا بچہ کہتی ڈاکٹر ہے کہتے ذرا ان کو مرغے بریانی میں کھلایا تو سلیکٹ ہوتا بولے ہو لے رہے تو کہ بکرا کاٹو کرائے میں کہ بکرا اللہ کے نام سے کاٹو نہیں تیری نیت کیا میرے لیے جوئی بیٹی وہ لگ رہا ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت گھر کو داماد آیا گیا تو مرغا کا ٹوکا لا رہا ہے کھیرے مرغا کر رہا ہے تو داماد کو خوش کرنے کا کہا چاہتے کہ اللہ کے نام سے نیت کیا داماد جب تو داماد کو سمجھا کو مرغ بریانی کھلایا تو تجھے شریک آدمی کیا تھا ہمیں 11ویں 12ویں کر کو زبا کرے تو کی بات تڑکا کیسی ہوگا ہے نہیں کیا باپ یہ بھی یاد رکھ لے آج کی رات شب برات کی رات نجات کی رات اللہ آپ کو بولا کہ کیا مانگتے مانگو کیا مانگتے مانگو کیا مانگنا دولت مانگنا صحت مانگنا ہے کیا بھی مانگتا کسے کیا ضرورت ہے وہ مانگتا تم نے کیا ہونا کی اب تمہیں مانگنے کے تیار ہیں ان دیا تو لے سکتی ہیں کیا لینے کے قابل ہیں کیا ڈائریکٹ دیا تو لیتے ہیں کیا بات لے سکتی ہیں کیا بات تمہیں لینے کے رات تو پہلے تمہیں مسلمان رہنا سبحان اللہ مومن کو پکار رہا سو کافر کو دیتا ہے کیا وہ ناس پکارا تھا مومن تو غلام مصطفیٰ کو دینے پکار رہا سو تمہیں پہلے یہ بولو تمہیں مومن ہے کیا یاد رکھا صاحب داڑھی ہے جھبا ہے پگڑی سوپ رہنگا لے بات دل میں ذرا جھانک کو دیکھ تو کیا ہے آدمی ہے کیا انسان ہے کیا مسلمان ہے کیا مومن ہے کیا محسن ہے کیٹیگریز با قرآن میں 5 بھی ذکر ہے با یا بنی آدم آگتے بھی ہے آدم آگتا آدمی انسان کا بھی ذکر ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسان کون آدمی کون انسان کون بعد میں مسلمین کا بھی قرآن میں ہے مومنین کا بھی قرآن میں ہے محسنین کا بھی قرآن میں ہے ان اللہ يحب المحسنین اب ذرا چکر کو دیکھنے میں کون سے سٹیج کو ہے کیا آدمی ہیں کیا انسان ہیں کیا مسلمان ہیں کیا مومن ہیں کیا محسن ہیں یہ بھی ضروری نا غالب تو بولتا ہے کیا آدمی کو میسر نہیں انسان ممکن نہیں ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا کہتا غالب پھر آدمی کون سا آدم کو پیدا ہوا آدم ذات کو 2 ہاتھاں 2 پاواں کا نہ رکھا آدمی انہیں عبادت کے بھی لائق نہیں عبادت نہیں اس کے اوپر آدمی رہا تو عبادت نہیں عبادت انسان کو عبادت کا سیکشن عبادت کا لا عبادت کا آرٹیکل کسے بتا رہا قرآن انسان کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انسانوں کو جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کریں گیا آدمی کو نہیں با انسان کو پھر آدمی انسان کب بنتا انسانیت کیا ہے انسانیت چند ممتاز اعلیٰ صفات کا مجموعہ ہے اعلیٰ صفات اس کے اندر آ گئے تو آدمی جا کو انسان بنا وہ کیا انسانیت انسیت محبت ہمدردی چاہت خلوص یہ چیزیں اس کے اندر آئے تو آدمی جا کو انسان لوگ بولتے ہیں انسانیت ہے نہیں تو کیا مطلب آدمی کیا کہ ہے نہیں تیرے میں محبت نہیں ہے ہمدردی نہیں تو انسان نہیں حیوان کرتے بولتے نہیں کیا جی آدمی نہیں کون بولتا نہیں انسان نہیں رہے تو بتا یہ نفی انسانیت کی ہو رہی ہے آدمی کی پھر انسان مسلمان کب بنتا لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول اللہ زبان سے اقرار کریا تو مسلمان بنا, دل سے تصدیق کریا تو مومن بنا, اور جس کا اقرار کر کے تصدیق کر کے دیکھا تو محسن بنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, منہ سے بولنے والا مسلمان, دل سے ماننے والا مومن, مانے سے مشاہدہ دیکھا سنے محسن. ان اللہ یحب المحسنین. انہیں مومن ہے کیا, آج کی رات وہ نعمتیں وہ برکتیں لینے کے قابل ہے کیا؟ یہ بولا نہیں مومن کون تھا؟ حدیث سے سرکار کو پوچھیں گے سرکار مومن کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نمازاں پڑھے, عبادتاں کرے, ریاضتاں کرے. عمر فاروق کے ذریعے عبادت ہوئی کی کیا بات؟ سرکار پوچھے کہ اے عمر, کہاں تک تمہارے دل میں میری محبت ہے کہ عبادت کتنی ہے کہ نہیں پوچھے, نمازاں کتنے نہیں پوچھے, حجاں کتنے پوچھے. سرکار کیا پوچھ رہے فاروق اعظم کو؟ تمہارے دل میں کتنی محبت ہے, میرے بارے میں محبت پوچھے. انہوں کیا بولے؟ نماز رکھو, روزے رکھو, حج رکھو, زکات رکھو. ہمارا رکھو. کیا بولے سرکار؟ پہلے مجھے جان پیاری, بعد میں تمہیں پیاری. دوسرے کیا بولے؟ اے عمر تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا. عبادت ہے, ریاضت ہے, تلاوت ہے, جہاد ہے, سب کچھ ہے. فاروق اعظم کے پاس کیا نہیں ہے وہ سب کچھ رکھ کے بھی عبادت ایمان والا نہ بنا سکی, روزہ ایمان والا نہ بنا سکا, حج و زکات ایمان والی نہ بنا سکی. اتنی نیکیاں رکھنے والا فاروق اعظم قربان جائے. ایک دن ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور سے پوچھے سرکار تمہاری امتیوں میں کون سا ایسا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر؟ اکاؤنٹنٹ آڈیٹس پوچھ رہی امتیاں اگر تو خالی مکے کے نہیں, مدینے کے نہیں, پوری یونیورسل, پوری کائنات میں جو بھی تمہارے کو ایمان لا, امتیوں میں کس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. تو آسمان کے تاروں کو بھی ٹیلی کرنا, یہ موری جو ہے نا امتی کی نیکیاں کو ٹیلی کر کو ججمنٹ دینا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنا بڑا غیب پوچھے تو بی بی عائشہ کو معلوم تھا جواب ملتا, جبھی تو پوچھے. ڈاؤٹ نہیں کرے, کیسا گن کریں گے آسمان کو, تاروں کو کیسے گن کریں گے؟ نیکیاں کتنے امتیاں کتنے کہتے پوچھ رہی. امتیوں میں نیکیاں, نیکی کا تو ایک بار دل میں درود پڑا 10 نیکیاں بڑھے. ایک پل میں درود پڑھ لیا دل میں اندر ہو 10 نیکیاں میرے بڑے نام. اس امت نے کتنی کی, ایک پل کے نیکیاں بڑھانے والے. اگر میرے مصطفیٰ کی نظر تو دیکھو, اتنی سیکنڈ سرکار نے ججمنٹ دیا. اے عائشہ سن لے, پوری کائنات کی امتوں کے نیکیوں کو بھی چیک کر لیا, آسمان کے تاروں کو بھی چیک کر لیا, تو عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر. عمر فاروق کی نیکیاں کتنے بار آسمان کے تاروں کے برابر. یہ تے نیکیاں رکھو بھی مومن نہیں. کیا بول رہے عمر تمہارا ایمان پورا نہیں. نیکیاں ہیں, نماز ہے, روزہ, حج, زکات سب رکھ لے تو ایمان پورا نہیں. بعد میں حضور نے توجہ ڈالی تو فاروق اعظم نے مراقبہ کر لیا. مراقبہ کر لیا تو مقام مصطفیٰ سمجھ میں آیا. فوری بول دے سرکار میری جان سے بڑھ کر تم پیارے ہیں, میری جان سے بڑھ کر تم پیارے ہیں. تو حضور بولے اس وقت تک کوئی انسان میرا امتی ہو نہیں سکتا, مومن ہو نہیں سکتا, جب تک کہ کائنات میں اسے ہر چیز سے بڑھ کے, یہاں تک اپنی جان سے بڑھ کے, جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مومن نہیں. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ہمارے دل میں پرسنٹیج کتنا ہے نبی کی محبت زیادہ کہ جورو کی؟ 5 وقت نماز پڑھنا فرض نہیں مسلمان کو, فرض. ٹھنڈ کے دن, سردی کا جاڑا, انہیں نماز کو جاتا ہوں تو بول رہا تو بیوی بولتی ہماری بیٹی بہن آج بہت سردی ہے, لوگ کل نہیں کہتے نہیں گیا. نبی بولے نماز پڑھ رہے, بیوی بولے نپو پڑھو, کس کے رے سنیا؟
کیا تو جورو کا غلام کیا نبی کا غلام؟ جو نمازوں کو پڑھا ٹھنڈے کریے، نبی نماز پڑھو کری، تو نبی کے لیے سنیا، جورو کی سنیا، تو جورو کا غلام نہ ہوا، پھر تیرے میں ایمانش نہیں آیا، تیرا شب برات میں کیا رہنے کیا لے گا؟ آج کی نیکیاں تو مومن کے لیے ہے میاں، عاشق رسول کے لیے نیکیاں ہیں، تو پہلے مومن بننے کی کوشش کر لیں، ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹائم ہوا کیا حضرت؟ بس کیا؟ تو آج کی رات سرکار قبرستان کو بھی گئے، یہ بھی سن لے ذرا۔ سرکار چاہتے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کو جنت البقیع کی خبر والوں کو دعا کرتے تھے کہ اللہ بخشتا تھا، گھر میں بیٹھ کو دعا کرتے تھے بھی بخشتا تھا۔ پھر سرکار آدھی رات کو قبرستان ٹیک گئے، بی عائشہ کا پریٹ تھا ٹائپ، ان کو دیکھ رہی کہاں گئی کہ ناک اسی جگہ چل ڈھونڈتے ڈھونڈتے کے تو قبرستان میں ملے، سجدے میں میرے سرکار رو رو کے دعا کر رکھے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، قبرستان تک خبروں تک زیارت کو جانا شرک و بدعت نہیں، سنت رسول۔ سرکار چاہتے تو کام بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے تھے، میرے سرکار خود قبرستان تک جا کر ثبوت دے رہے کہ قیامت کی صبح تک تم بھی میری سنت کو زندہ رکھو۔ ثبوت ملا کہ قبرستان کو جانے کا، درگاہ کو جانے کا ثبوت۔ ایک اور حدیث، سرکار راستے میں جا رہی، جاتے جاتے رک گئے، سرکار وہ غیب تھا، ماضی کا بھی، حال کا بھی، مستقبل کا بھی۔ دیکھے بولی یہ دو خبراں ہیں با، یہ خبراں والے کو عذاب ہو رہا ہے کیسے؟ اگر یہ لوگ بولتے ہیں کہ مر گئے پیچھے کیا پھر ہٹا نہیں گا تو پھر حضور کئی بولی ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب گنہگار زندہ ہے تو حضور کو نظر آ رہا ہے، ہے نہیں کیا بات؟ گنہگار زندہ خبر میں تڑپ رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رکھے ہیں، ہے نہیں کیا بات؟ تو سرکار کیا کرے؟ چاہے تو ہاتھ اٹھا کو دعا کر سکتے تھے، سرکار ہاتھ اٹھا کو دعا نہیں کرے، کیا کرے؟ کھجور کے ہرے پتے لے کو تو خبراں کو ڈالے، ڈال کو کیا بولے دیکھا، جب تک یہ تازہ رہیں گے اس کے ذکر سے اندر والے کا عذاب دور ہوگا۔ حدیث بول رہا ہوں، خبر کے اندر ڈھیلی بھی ہے، خبر کے اندر کنکری بھی ہے، خبر کے اندر پتھرے بھی ہے، خبر کے اوپر سملے گنبد بھی ہے، ڈھیلے پتھرے اینٹ سیمنٹ سب بھی رہیں گا، تو ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ سب کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین آسمان میں سب کے سب اللہ کی تسبیح ذکر کر رکھے گئے۔ پتھر کے ذکر سے عذاب دور نہیں ہوا، کنکر کے ذکر سے عذاب دور نہیں ہوا، مٹی کے عذاب سے دور نہیں ہوا، مگر نباتات چند سبز پتے اوپر ڈالے، وہ پتوں کے ذکر سے اندر کا عذاب دور ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح نادان سن لے، آج ہم اپنے مزاروں پہ بزرگوں کی ہو یا اپنے مزاروں پر ہمیں پھول چڑھاتی، کیوں چڑھاتی؟ یہ سرکار کی سنت ہے، جب تک وہ تر و تازہ رہیں گے اندر والے کا عذاب دور ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نباتات کا ذکر اور ہے نہیں، جمادات کا ذکر اور ہے، مادانیات کا ذکر اور ہے، شجر والا اور ہے، حجر والا اور ہے کیا نہیں؟ یہاں سبز پتے ڈالے تو وہ پتے کی ذکر سے عذاب دور ہوا۔ اس وقت میں پھولان ڈالتے، بولے صاحب وہ کہ گنہگار کی مزار پر پھولان ڈالے تو عذاب دور ہوتا ہے، خواجہ صاحب کی مزار پر ٹنا سے پھولا ہے کیا نہیں؟ با غریب نواز کی مزار پر پھر تمہیں وہاں کہیں پہ ڈالتے کیا؟ ان کو بھی عذاب دور ہوتا ہے کیا؟ پوچھنے والا پوچھ سکتا نادان، ارے نادان سن، گنہگار کی مزار کو پھول ڈالے تو اندر عذاب دور ہوتا، اللہ والی کی مزار کو پھول ڈالے تو ان کے درجے بلند ہو جاتے، ان کے درجے بلند ہو جاتے، ان کے درجے بلند ہو گئے تو ہمیں مالا مال ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مزاروں پہ پھول بھی ڈال سکتے، قبروں کی زیارت کو جا سکتے، قبر پہ جانا جائز ہے، دعا کرو، مردے زندہ ہے کیا نہیں؟ مردے زندہ ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، آنے والے کو دیکھتے ہیں، ہے نا؟ مرنے والا آسمان پر اڑنے والے پرندے کی پر کی آواز کو سن سکتا ہے، تو کون آیا سو نہیں سنتا کیا؟ اپنا آیا پرا آیا جو بھی ہے، سلام ہمیں سلام کرتے السلام علیکم علی القبور، انہیں برابر جواب دیتا وعلیکم السلام۔ وہ جواب سننے کی ذرا طاقت ہونا نہیں کیا بات؟ طاقت ہونا نہیں، جواب آتا ہے،
कब रे आता का बैटरी चार्ज रहना समझ ले भाई। मोबाइल एक जना दोस्त था बोला, मैं बोला अरे मुझे आवाज आती रही यहाँ से गया नहीं कैसा गया, 2 मोबाइल लिया, नोकिया का मोबाइल, BSNL का सिम कार्ड लेकर 2 भी लेने के बाद में कोड मार को मैं मारा, अस्सलाम वालेकुम, मट्टे को फोन करा, वालेकुम सलाम, जवाब आया। अभी नहीं बोल रहा सेम सिमू सेम नोकिया का कार्ड जो सब पीछे कोड कोने भी न लगा रहा है, क्या दी जा रहा दी नहीं क्या दी क्या मोबाइल करेक्ट सिम करेक्ट कोड करेक्ट तुम्हें लगाए तो गया कहीं, मैं लगाया तो जा रहा नहीं। एक बात सब करेक्ट है, तेरी बैटरी लो है। तेरी बैटरी लो हो गई तो न जाता ना आता। क्या करना है, बैटरी चार्ज कर ले। चार्ज करना तो क्या करना, उसी कंपनी का मोबाइल की वो कंपनी का चार्जर रहना। तू नोकिया का रख ले, को रिलायंस का चार्जर लगाया तो होता क्या, करंट गोच ले, लाइट गोच ले, सो गोच ले, चार्जर में फर्क है नहीं क्या बा। उसी कंपनी का बना कि उस कंपनी का चार्जर लगाया तो चार्ज होता, आता भी जाता भी। वैसा बात तो उसी कंपनी का रे, तू मोहम्मदी कंपनी का, तेरा बाप मोहम्मदी, दादा मोहम्मदी, सब मोहम्मद यानी क्या रे, फिर तेरे ख्याल यहूदी के, तेरा अकीदा नसरानी का, तेरा अकीदा नजदी का, कि वो चार्जर लगाए तो चार्ज होता है यार, मोहम्मदी चार्जर लगाए चार्ज होता। वैसा ये खबर के पास कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो वालेकुम सलाम कहते हैं, मुझे क्या भी नहीं आ रहा, तेरी बैटरी लो है यार, जरा चार्ज कर ले, तस्किए नस कर ले, तस्फिए कल्ब कर ले, तकलीए सिर कर ले, तजल्ली रूह कर ले, फना बिल्ला बका बिल्ला के स्टेज पे तू आ जा, उसके स्टेज पे तू पहुंच गया तो बरसत के स्टेज पर उन तुझे दिखता भी, उन तुझे बात भी करता, सुनता भी, सुनाता भी। जैसा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बैटरी चार्ज कर ले तो इमाम आजम करे, मसले जाग पूछे ये मसला कुरान का हदीस का, ये नहीं ऐसा बाकी चार में थामा मिला, इश्क रसूल में 4 में थामा मिला, पनाफी रसूल के मकाम पर थामा मिला, बोलेगी उन्हें लिए भी ठीक है बात। तो आज ये कब्रिस्तान को जाओ, जरूर जाओ, कब्रिस्तान जाने से बहुत फायदे गए, पुराने कब्रिस्तान को जरूर जाओ। कई को तो वो छुपे हुए आशिक़ रहते किसे मालूम ही नहीं, जिंदगी में आशिक़ रसूल रहती, जिंदगी में वली रहेंगे, शहीद रहेंगे, हम ना मालूम नहीं ना कितने की खबर आगत हो। इस वास्ते बाप बड़े क्या बोलते बखार कहाँ भी कमीश नहीं हुई, दवा से डॉक्टर से गतो पुराने कब्रिस्तान को जा, उनके पहला खाली रहती तो जाते मिनटों में शिफा। अब यूसुफ बाबा शरीफ बाबा करने गया तो फैला बहुत है, लेट होता केस, कब्रिस्तान में डायरेक्ट वली सो को है, मगर मालूम नहीं क्या मकाम वाला है, क्यों उसके आम कब्रिस्तान को जाओ, उन्हें आमीन कहते तुम्हारा बेड़ा पास। तो कब्रिस्तान को जरूर जाओ, ज़ियारतें जरूर करो, फातिहा जरूर दिलाओ, नजर नियाज जरूर करो, 11वीं करो, 12वीं करो, चैलेंज करो, सब करो। ईसाले सवाब बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं ईसाले सवाब। ये करासो दूसरे को जाना, उन्होंने क्या बोलती हैं कौन करे उसे करता, ये कर दूसरे को कैसा जाता कहती। फिर अस्सलाम वालेकुम कया, तुम्हें वालेकुम सलाम कहे, मैं करा सो सलामत तुमको गया, तुम्हें बोले सो मिल जाए। जाने का स्टेज भी सलाम कर रहा स्टेज को, अगर एक का दूसरे को नहीं जाता तो सलाम क्यों करता मियाँ? सलाम करना लाजिम है ना बा, है ना, सलाम करना वाजिब है, जवाब देना सुन्नत है नहीं, तो फिर तो क्यों नहीं कर रहा, सलाम कर रहा कहीं को, मैं करया सो उसे जाता, अस्सलाम वालेकुम तू सलामत हो तो मेरी सलामती गई, वालेकुम सलाम तू भी सलामत हो, इधर गया उधर आया, आ रहा जा रहा है क्या नहीं जाता, किसका उसे का सलामत करना को, अरे जिंदे को सलाम जाता तो फिर कब्रिस्तान में जब सलाम करो करी ना हुजूर अस्सलाम वालेकुम, जब अंदर रहने वाला जब सलाम सुन सकता या जिंदा नहीं सुनता क्या था, अंदर वाला भी लेता देता, ऊपर वाला भी अंदर लेता देता, वहां पैदा करो चेहरा पैदा कर।
معلومہ قصہ مختصر شب برات ہے. مانگو روزہ ایک ایک گناہ کو سامنے لا. فلاں وقت میں دھوکہ دیا, گناہ کریا, آئندہ میں نہیں کرتا, توبہ کریا تو گناہ معاف کرنے کی نیت رکھ لے, چپکے منہ سے بولا نہیں ہوتا. ایسی دعا مانگ, آئندہ میں نہیں کروں گا, پہلے کہتی کریا اب نہیں کرتا, ایسا دل میں لا لیے تو توبہ معاف ہوگی, ہے نہیں؟ تو توبہ کرو, ایک ایک گناہ یاد کرو, رونے کی کوشش کرو, ایک آنسو تو بس کرو. کیا چاہیے سر؟ ٹھیک ہے بول دیا, بہت بول دیا. اچھا میں بس بہت ہو گیا نا. اب کیا بتا رہا تھا, میں جھوڑی بات بتا رہا تھا یار. آج کی رات رو بازارا, رونے نیا تو رونے کی صورت تو بنا. رونا کب آتا اگر تو کریا تو پیچھے کے گناہ یاد کر لے. اللہ تیری دی ہوئی طاقت سے میں تیرے حکم کے خلاف کروں, تیری دی ہوئی طاقت سے تیرے رسول کے حکم کے خلاف کروں. میں کہتا غدار ہوں, طاقت تیری, قوت تیری, سب کچھ تیرا, تو دیا, وہ میں استعمال کرا غلط ہے نا. ایک ایک گناہ کو سامنے لا کو توبہ کر لی. اللہ میں فلاں وقت میں گناہ کروں, ہے نا, آئندہ میں نہیں کرتا, سچے دل سے توبہ کرا تو معاف ہوتا. دل میں ارادہ ابھی کرنے کا دیکھ لے, چپکے خالی کلے کو مار لیا تو نہیں ہوتا. توبہ کرتے نہیں ہوتا رے, وہ دل میں آنا, آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ کرنا, وہ توبہ قبول ہے نا. روز ذرا ان سے ایک آنسو بھی گرا تو پلک, آنکھوں کے جو پلک کے ہر بال کے قیامت کے دن گواہی دیتا, یا اللہ ان تیرے خوف میں رہے سے بخش دے گا. آنکھ کے پلکیں بھی گواہی دیں گے. میاں آج رو یار, آج ضرور رو یار, روز نہیں رہا تو آج ضرور رو. کئی کو گناہ توبہ معاف ہونے کا دن ہے, مغفرت کی رات ہے, چھٹکارے کی رات ہے, نجات کی رات ہے. روز نہیں رو یار, میرا ہاتھ کر رہا, رو, سونے سے پہلے رو. اب یہ دن مجھے ہٹا گیا تو کیا ہوں گا, میں مر گیا تو کیا ہوں گا, سوتے سوتے سلا اللہ کیا کروں گا میں, یہ ذرا خیال کر لے, کوئی ذرا سو جا, توبہ کر کو سو با. کل اللہ اٹھائے تو اس کی مہربانی, سلائے تو اس کی مہربانی, کم سے کم پاک ہو تو مر جا, رو تو مر جا, ہے نہیں. آج کی رات بہت بابرکت کی رات ہے. اسی طرح دوستوں وقت تقاضا, کل بھی دوسروں کی ذمہ داری ہماری, میری بھی, اور میری بیان میں تشریح کی تم نہ دکھ رہی تو میرے کیا سٹا موجود ہے, کیا سٹا لا کر ہمارے مرید بمبئی, مدراس, حیدرآباد, گجرات, کیا بات دبئی, راجستھان, تمل ناڈو, کہاں میں بیانہ کرا کہ سیڑھیاں ہیں, کوئی بھی لو نہیں لیتے کہ بول لے تو یوٹیوب میں جا کو صوفی عبد القادر کا تو کلک کرے تو 100 عنوانوں کے بیانہ یوٹیوب میں فری میں آتے. تم لوگ 100 ٹاپکوں پر تقریریں یوٹیوب میں, چاہے وہ لو چاہے وہ لو. کیا بات, وہ بھی نہیں کہ تو نشا ٹی وی پہ میرے ہر ہفتہ بیان ہوتا, وہ بھی دیکھ لو. اور ایک دوسری خواہش ہے کہ چلا تم لوگوں کے لیے, جب نشا ٹی وی پہ بیان چلے تو کہتے کہ حیدرآباد کے لوگ سونا کرتے, حضرت اللہ تمہاری بات میں سمجھ نہیں ہے, رب کیا, الہ کیا, اللہ کیا, ہمیں آدمی کو آتی ہیں, تو کہتے لوگ سونا کرے, کہتے ہیں کو بولوں گا آدمی کو, ایسا نہ بولے رہے. میں چاہتا بول کو میں 1 مہینہ 15-20 دن بعد میں حیدرآباد کو شفٹ ہوا ہوں. اچھا کہاں بولے تو نشا ٹی وی کے سامنے بارکس میں پیلی درگاہ ہے, ہری درگاہ کے پاس خانقاہ کھولا ہوں. کسی حضرات کو اگر میرے سے ملنا چاہتے ہیں, میرے سے روزانہ تعلیم بھی دے رہا ہوں میں, درس تصوف, کسی بھی سلسلے والا بن جائے, قادری, چشتی, نقشبندی سے کوئی بھی ہو, اہل ذوق جسے تصوف سیکھنے کا شوق ہے, وہ خانقاہ میں رات کو 10 بجے سے 12 تک 2 گھنٹے میں خدمت کر رہا ہوں تصوف کی. تو آپ لوگ آ کر میرے سے مل کر تبادلہ خیال بھی کر سکتے, درس تصوف بھی خانقاہ کو آپ کو لے سکتے. یہ بھی اطلاع دینا نا وکیل صاحب, کتنے لوگ فون نہ کرتے مجھے, میں آپ کو میں چاہوں نہ کروں. اب تو نہ کسی شوق ہے کہ میرے سے کچھ سیکھنے کا, تصوف کا, اللہ رسول کے بارے میں معلوم کر لینے کا, تو وہ نشا اسلامک چینل ٹی وی ہے, وہ خالد میاں کی درگاہ, ہری درگاہ ہے کہ نہیں با, بازو بڑی بلڈنگ میں خانقاہ قادریہ ہے. آپ لوگ 10 بجے رات کو آ سکتے, 10 سے 12 تک اس ٹائم 2 آورس ہے خدمت کے لیے, وتھاؤٹ کاسٹ, فری. آنے کو کیا بھی ٹیکس نہیں, سمجھا کیا بات, اللہ رسول کو غصہ پا کر وہ باقی کرے ہے نا. چلو باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اذا ظلموا انفسکم, تو نفس کو ظلم کر لیں گا, گناہ کر لیں گا, ڈائریکٹ میرے پاس آیا تو میں تجھے کب تو بات کرا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہے گا,
پھر تجھے میرا ایڈریس کون دیا؟ نبی سے ڈائریکٹ کیا دے گا؟ نبی تو علی کو دیں گے، علی ولی کو دیں گے، ولی تجھے دیں گے۔ میں بولا ارے بازو کون رہے تیرے کھڑی سو تو میرا بچہ کا حرام کام ہے۔ اللہ کے نام سے نیت کیا؟ داماد۔ جب تو داماد کو سمجھا وہ مرغ بریانی کھلایا تو تجھے شریک یاد نہیں آتا۔ ہمیں 11ویں 12ویں کر کو زباں کرے تو کی بات تڑکا جو بھی تمہارے کو ایمان لا امتیوں میں کس کے نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے تو آسمان کے تاروں کو بھی ٹیلی کرنا، یہ موری جو ہے نا امتی کی نیکیاں کو ٹیلی کر کو ججمنٹ دینا۔